السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ رمضان شہر القرآن، رمضان قرآن کا مہینہ۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے، ہر حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وَكَانَ جِبْرِيلُ يُلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمْضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔ اور رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا جتنا حصہ نازل ہوا ہوتا وہ سناتے، اور وفات سے پہلے یعنی آخری رمضان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا۔ ان مذکورہ حدیث سے ہمیں رمضان میں قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مندرجہ ذیل طریقوں سے قائم کرنا چاہیے۔ کون سے طریقے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تلاوت قرآن، تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس لیے اس کے متن کی عربی میں تلاوت باعث ثواب ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں خسارہ نہ ہوگا انشاءاللہ۔ لہٰذا اس ماہ میں دوسرے دنوں کی نسبت تلاوت قرآن مجید میں زیادہ وقت لگانا چاہیے، یعنی تلاوت قرآن پاک پہ اپنا زیادہ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کی توفیق دے اور بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے۔ پھر ہے قیام اللیل میں تلاوت قرآن پاک۔ تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید پڑھنا اور سننا باعث شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن شفعان للعبد یوم القیامت یقول الصیام ای ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعانی۔ روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب،
میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی روزہ اور قرآن پاک کی جو تلاوت کی ہوئی ہوگی، روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کر لیں گے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت کرائی۔ حفظ قرآن، پہلا ہم نے کیا دیکھا تھا کہ تلاوت قرآن، اور دوسرا قیام اللیل میں تلاوت قرآن، پھر ہے حفظ قرآن۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ قرآن مجید سے روز قیامت کہا جائے گا صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اسی طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، یعنی تیز تیز نہیں بلکہ آہستہ آہستہ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ظاہر ہے ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ تدبر القرآن، قرآن مجید میں غور و فکر۔ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی بہت اجر کا سبب ہے، اس لیے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ تعلیم القرآن، انفرادی تلاوت و تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کا درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محفلیں نصیب فرمائے جہاں پہ ہم قرآن پاک پہ غور و فکر کر سکیں، تدبر کر سکیں۔ اس حدیث سے بھی قرآن کے معلم اور طالب علم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ پھر ہے کرنے کے کام۔ اب کرنا کیا ہے؟ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کر لیں۔ اگر آپ حافظ ہیں تو باقاعدہ دہرائی کا اہتمام کریں۔ بصورت دیگر
قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کی کوشش کریں۔ دوسرے لوگوں کو بھی قرآن کی طرف بلائیں کیونکہ رمضان میں دل خیر و بھلائی کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں۔ سیکھنے سکھانے کی غرض سے دورہ قرآن مجید کی کسی مجلس میں شرکت کریں یا گھر بیٹھے آن لائن سنیں۔ تلاوت اور ترجمہ قرآن پر مبنی کیسٹ اور سیڈیز خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سننے کے لیے دیں۔ اب کیونکہ نیٹ کا دور ہے اور یہ کیسٹس اور سیڈیز سے تو بہت ہٹ کے اب جو مرضی گھر بیٹھے اور جہاں مرضی بیٹھے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ حدیث ہے ان ابی امامۃ الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرؤوا والقرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ پہلے بھی ہم ایک اسی سے ریلیٹڈ حدیث دیکھ چکے ہیں جس میں قرآن اپنے بندے کے لیے سفارش کرے گا اور روزہ اپنے بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی سفارش قرآن اور روزہ دونوں ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کی جو سفارش ہوگی وہ قبول کر لے گا۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔